اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے حملے ہیں، این جی اوز کتنے حملے کر رہی، آئے دن کتنے ہمارے بچوں کے موبائل پر اور ہمارے موبائلز پر کیا کچھ آ رہا ہے، سن بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بچوں کے ذہن بھی، بیٹیوں کے ذہن بھی بنے ہوتے ہیں۔ جس بچی کو کہا جائے بھائی غور سے سننا، پردہ کر لو، اور وہ بچی کہے پردہ دل کا ہے، قرآن کی مخالفت، فکری مرتد۔ ایک ہے پردے کا نہ کرنا، ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا، ایک ہے دین اسلام پہ عمل میں کمزور ہونا، اور بات ہے۔ تو یہ جملہ کہے اللہ توفیق دے گا تو پردہ کروں گی، اللہ کرم کرے گا تو ضرور کروں گی، میں کمزور مسلمان ہوں، انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میں عمل کروں۔ عمل میں کمزور ہونا اور بات ہے، لیکن وہ سیدھے سے انکار کر دینا پردے کا، سیدھے سے انکار کر دینا کہ 4 نکاح ہیں، مردانوں کیوں اجازت ہے؟ آج 2 نکاح کسی کے ہاں ہو جائیں محلے میں، ساریاں بیٹیاں بہنیں بیبیاں کٹی ہو کے جا کے حملہ آور ہوتی ہیں، جا کے ان کی خیر ہی نہیں ہوتی، کیوں تو جدا نکاح کیتا ہے، کرنا کی تھی، تنوں کی ضرورت سی۔ کس کے خلاف جا رہے ہو؟ قرآن کے خلاف۔ کس کے خلاف جا رہے ہو؟ حضور کے فرمان کے خلاف۔ بھئی شریعت نے اجازت دی، اس کے گھر کا 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اتنے ڈوبے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مرتد ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کفر کے دلدل میں پھنس گئے اور چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کچھ کر لے تو کیا ہوگا؟ اور قرآن کہتا ہے حابط عملہ، جو عمل کر چکا ہے سارے عمل غارت، خراب، عمل ختم ہو گئے۔ اگر مر جائے تو جنازہ نہ پڑھاؤ، مر جائے اسی حالت میں مرا ہے تو جنازہ نہ پڑھاؤ۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہماری زبان اتنی دراز ہے، دین کی ہر بات پر ہم جو جی میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں؟ یہ کافروں نے ہمیں اس قدر ہماری زبان کو دراز کیا ہے۔ بھائی یہاں تک امام بخاری علیہ رحمت نے تو علماء کی توہین پر لکھا ہے کہ جو عالم کی توہین ہے وہ قرآن کی توہین ہے، جو عالم کی توہین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہاں اس چیز کو بھی دنیا نہیں سمجھتی۔ تو آؤ کچھ اس کے اسباب ہیں جس وجہ سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایک سبب، ایک وجہ ہمارا دنیاوی اور عصری علوم پڑھنا ہے۔ جب ہم وہاں پڑھتے ہیں تو ہماری سائنس میں کیا ہے کہ یہ جو انسان کی ارتقاء ہے، انسان کا پیدا ہونا ہے، یا اس کی پیدائش ہے، کہاں سے ہوئی ہے؟ تو اللہ معاف کرے، اس کی پیدائش انہوں نے بندروں سے شروع کی ہے، چیونٹیوں سے شروع کی ہے۔ اسی طرح اس کی پیدائش کا جو ہے نا گوبر سے شروع کی ہے، جب گوبر بھینس دیتی ہے یا گائے دیتی ہے، وہاں سے کوئی چھوٹے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کیڑوں سے، جراثیم سے، پھر اس طرح بڑھتے، پھر اس کہیں نے گوبر پر لے کر گئے۔ جب وہ سائنس پڑھ پڑھ کے بندہ اسی پر یقین پختہ کر لیتا ہے تو اللہ کا منکر، اللہ کی تخلیق کا منکر، انسان کی پیدائش کا منکر کہ اللہ نے کس طرح کی ہے، نبیوں کی گستاخی ہو رہی ہے اصل میں، تو ہم چپ کر کے پڑھے جا رہے ہیں، اور اسی پہ اوپر عمل بھی ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے بھی مسائل آ رہے ہیں، عصری علوم پڑھنے کی وجہ سے، دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب دین کا علم نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے، این جی اوز کی وجہ سے یہ تماش بینی کی گئی، ہمارے لوگوں کو، نوجوانوں کے ذہنوں کو پوائزن کیا گیا، اور آج اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی، این جی اوز وغیرہ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ آپ دیکھیں گے خبر چلی ہے پچھلے دنوں بھی، اور میں نے کئی بار پڑھی ہے، ہندوؤں کے جتنے بھی بڑے ہیں ان کو وہ لوگ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مسلمان لڑکیوں سے شادی کرنی، ان کو عشق میں پھنساؤ، ان سے شادیاں کرو، عشق میں مبتلا کرو اور ان کے ساتھ شادی کرو۔ جب شادی کرو گے کیا ہوگا؟ وہ اسلام چھوڑ جائے، مرتد ہو جائیں گے، وہ پورا کنبے کا کنبہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر کتنے ایکٹر ہیں ہندو جن کے گھر میں جو ہے مثال کے مسلمان لڑکیاں ہیں، کتنے مسلمان ایکٹر ہیں ہندوستان کے، ان کے گھر میں مسلمان لڑکیاں ہیں۔ یہاں مرد ہندو ہے تو لڑکی مسلمان ہے، لڑکی مسلمان ہے تو مرد ہندو ہے۔ بعد میں کہتے ہیں جی میرے 2 بچے، یہ ان کے انٹرویوز ہیں، میرے 2 بچے ہیں، ایک بچہ میں لے جاتا ہوں مندر کیونکہ میں ہندو ہوں، اور میری بیوی مسلمان ہے، وہ لے جاتی ہے جو ہے نا درگاہ میں لے جاتی ہے، حضرت خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں لے جاتی ہے، اور اس کی تربیت کر رہی ہے، وہ مسلمان ہے۔ کیسے ذہنوں کو کس طرح حملہ آور ہے، بعد میں آنے والی نوجوان نسل، بچیاں تاکہ شادی کریں اور برباد ہوتی چلی جائے۔ جیسے ہی مثال کے طور پہ باہر جاتے ہیں، وہاں جاتے ساتھ ہی حملہ آور ہے شادی کے ذریعے۔ اس طرح یہودی ہماری لڑکیوں سے شادی کرو، نیشنلٹی ملے گی، یہاں سے جاتے ہوئے ویزے ان لوگوں کو دیں گے جو قادیانی لکھوائیں گے۔ تو بھائی یہاں مولویوں سے سوال ہے کہ اگر قوم مرتد ہو رہی ہے، اگر وہ دین چھوڑ رہی ہے
تو ذمہ داری کن کی بنتی ہے؟ جو فوجی اسلامی فوجی اس کی بنتی ہے کہ نہیں؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ آنے والوں کو تھوڑے سے تھوڑا یہ کام ہے کہ ہم آنے والوں کو آگاہی دیں. ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا 4 ٹکوں پہ بکنا نہ، حضور کی غلامی کا دامن نہ چھوڑنا، مالک کل خالق کل کی وہ ربوبیت سے پیچھے نہ ہٹنا. مہربانی کر اسلام کے دامن کو پکڑ کے رکھ، دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، بچوں اور بچیوں کے اندر دین کا جذبہ بلند تھا اور وہ فیض یافتہ تھے، انہوں نے بھی اس ٹول کو استعمال کیا. اس ٹول کو یہ جو آج قادیانی کافر استعمال کر رہے ہیں، یہ ٹول حضور نے آزمایا ہے، سرکار کے صحابہ نے آزمایا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شوہر فوت ہو گئے، ایک رئیس زادے نے نکاح کا پیغام بھیجا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ راضی ہو جائیں. فرمائے میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے، میں کافر کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا. اس نے پیغام بھیجا اگر میں تیرے نبی کا غلام بن جاؤں تو. کہا پھر تیری دنیا داری کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت نہیں، جو دولت ہے جا کسی کو بھی دے دے. پھر ام سلیم تجھ سے نکاح کرے گی تو اگر تو حضور کی غلامی میں آتا ہے. ان کا نام ابو طلحہ تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا، سرکار کے دامن میں بیٹھے، پھر نکاح کا پیغام دیا. حضرت ام سلیم نے نکاح کو قبول فرما لیا. اب بتائیے کہ ان کا نکاح ان کے ساتھ ہوا، بعد میں دین کی پرورش، پیغام گیا بیویوں کو، عورتوں کو، خواتین کو کہ دیکھیں کہ اگر ہم نکاح ان سے کریں جو دیندار لوگ ہیں یا کافر ہیں، اسلام پہ آئیں تو اس طرح اسلام پھیل سکتا ہے، اس طرح اسلام پھیل سکتا ہے، اس طرح اسلام نشو نما پاس ہے. لیکن افسوس ہے کہ جو وقت گزرتا گیا، جو ٹول مسلمان بیویاں استعمال کر رہی تھی، جو مسلمان مرد استعمال کر رہے تھے، آج ہم کمزور ہو گئے اور کافروں نے، یہودیوں نے، قادیانیوں نے وہی ٹولز استعمال کرنا شروع ہو گئے. دولت دیتے ہیں قادیانی ہو جاؤ، مال دیتے ہیں قادیانی ہو جاؤ. اللہ معاف کرے. اگر کوئی بندہ دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کو 3 دن تک مسلمان سمجھائیں. اسلامی حکومت ہو تو خلیفہ سمجھائے، اس کو پیغام دے کہ بھئی تو دین چھوڑ چکا ہے، واپس دین پہ آ جا. اگر وہ 3 دن سمجھانے کے بعد واپس لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، واپس نہ لوٹے تو جو اس کی بیوی ہے اس کو طلاق ہو جائے گی. جو اس کا جتنا وارث بنتا ہے میراث میں، یعنی اپنے باپ کی جائیداد میں جو اس کا حصہ بنتا ہے، وہ سارا ختم ہو جائے گا. اور اس کے پاس جتنا کچھ مال ہوگا، سارا مال اسلامی حکومت اس کا ضبط کر لے گی. یہ مرتد کی سزا ہے، ظاہری سزا. اس طرح ظاہری سزا یہ ہے. اور پھر ایک سزا اور ہے، من بدل دینہ، جو دین کو بدلے، فاقتلوہ، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دو. جو مرتد ہو جائے اس کی گردن کاٹو. اب اسلامی حکومت ہو تو اس کی گردن کاٹ کے لٹکا دیا جائے، بتایا جائے یہ وہ ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد دین سے غداری کی تھی. اور پھر جب آخرت میں جائے گا اس کے لیے سارے اعمال تباہ ہو چکے. اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہو چکا ہے، خال ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلے گا، سڑے گا. سورہ بقرہ. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اگر عملی مرتد ہے پھر بھی برباد، فکری مرتد ہے پھر بھی برباد. دیکھیں کہیں ہمارے بچے اسلام پر اعتراض تو نہیں کر رہے، کہیں ہماری بہنیں، بیٹیاں، گھر والیاں، بیویاں، خواتین، مرد حضرات، کوئی بھی دین پر کوئی ایسا تو نہیں ہے. تو اگر ہے تو ان سے توبہ کروائی جائے. کہا ایسے جملے نہ کہیں، اس سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے.